وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی شدید ہے۔ آپ دیکھیں نا، ساری ہماری مال کو ہی خیر سمجھتے ہیں گے، اور ساری ایفرٹ، ساری جدوجہد جو ہے وہ مال کے گرد ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بچے آئیں گے، اگر آج ان سے پوچھیں کہ وہ اتنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے مقصد کیا ہے گا، نیت کیا ہے، تو اصل میں مقصد صرف نالجبل ہونا نہیں ہے گا کہ انسان کو نالج حاصل ہو جائے، ادب آ جائے، بلکہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ پھر اچھی جاب لگ جائے، پھر اچھا کما لے، پھر اچھا اسٹیٹس ہو جائے، پھر بڑھتے جائیں۔ پیچھے وہی چیز لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر وہی آتا ہے نا الہاکم التکاثر، کہ انسان کو غافل کر دیا گا اس کثرت کی طلب نے اور اس اعمال کو مزید بڑھانے میں، یہاں تک کہ انسان پھر حلال اور حرام کا فرق بھی بھول جاتا ہے گا، کیا کما رہا ہے گا، ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے گا، تمام کوشش مال کی محبت میں۔ آپ خود سوچیں، جتنا شوق ہمیں بازار جانے کا، خریدنے کا ہوتا ہے گا، کیا اتنا شوق ہمیں نماز کے لیے ہوتا ہے؟ ہر چیز ہمیں اسمارٹ چاہیے آج، اور ایمان ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ وہ دھکا اسٹارٹ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے گا، اصل میں عیش تو جنت میں ملیں گے، چند روپوں میں ہم کھو جاتے ہیں گے۔ اب سوچیں، چند روپے اگر ہمارے کھو جائیں تو ہمارا دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی برتن ٹوٹ جائے، کوئی کپڑے جل جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے گا، اور اللہ کے احکام توڑنے کا بھی ہمیں کیا افسوس ہوتا ہے گا۔ تو یاد رکھیں، سکون جو ہے وہ اللہ کی رضا سے آتا ہے، اصل خیر یہی ہے، لیکن عام انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں، مال کو خیر سمجھے بیٹھے ہیں گے، اور اسی میں اپنے آپ کو کھپائے بیٹھے ہیں گے۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی بھاگ دوڑ ماند پڑ جاتی ہے، اس میں نہیں آگے بڑھ پاتے۔ آج کل لوگ دیکھیں نا، آپ گھنٹوں کی ڈرائیو پر اگر جاب مل جائے آپ کو، 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر بھی، تو وہ تب بھی وہاں پہ بھی جائیں گے جاب کرنے کے لیے، شکر ادا کریں گے، چاہے انہیں آنے میں 2 گھنٹے لگیں، جانے میں 2 گھنٹے لگیں، جاتے ہیں گے نا، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ کے، کہ وہاں سے کما کے لا رہے ہیں گے۔ لیکن دین کی خاطر کیا کرتے ہیں بتائیں؟ دین کی خاطر کہیں جانا پڑے، کچھ چھوڑ کے وقتی طور پہ اتنی دور جائیں گے، اتنا ٹائم لگائیں گے، اتنا پیٹرول لگے گا، اور وہی پیٹرول، وہی ٹائم ہم صرف لانگ ڈرائیو پہ بھی لگا دیتے ہیں گے، صرف کھانے پینے چٹے میں، کہ وہ اتنی دور وہاں پہ اس علاقے میں بڑا مزے کا کھانا ملتا ہے گا، وہاں بھی چلے جاتے ہیں گے۔ لیکن دین کے لیے تو نہیں جاتے، اللہ کے لیے تو نہیں جاتے نا، کہ اللہ کا کوئی کلام وہاں پہ سنایا جا رہا ہے، وہاں پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے گا، اسے سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، جاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے گا؟ اب اور یہ دین کی، یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ ہر طبقے، ہر عمر، ہر نسل، رنگ جنس کے لوگ اس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں، دین میں ہوں یا دنیا میں ہوں، کسی نہ کسی درجے میں مال کی محبت میں سبھی ہیں، سبھی اس چیز کا شکار نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے گا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ بس یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اکھاڑ لیا جائے گا، اذا، جب، بعثر ما فی القبور، نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی کہ جو کچھ قبروں میں موجود ہے گا، مرنے کے بعد انسان کا اصل گھر کہاں ہے؟ قبر ہی ہے، وہ سب کچھ وہاں سے نکال لیا جائے گا، باہر آ جائے گا۔ انسان کیا لے کر قبر میں جاتا ہے گا؟ اپنے اعمال لے کے قبر میں جاتا ہے گا، اور دنیا میں کیا چیز اکٹھی کرنے میں لگا ہوتا ہے، کس چیز کی فکر کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے، ہمارے بچے کیسے رہیں گے، اس چیز کی فکر انسان کو زیادہ ہوتی ہے کہ بنسبت اس کے کہ کیا عمل ہم جمع کر رہے ہیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ سوچنے کا وقت ہے گا اپنے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ حصلہ جو ہے نا، وہ حاصل کر لینا، تحصیل کہتے ہیں گے، جو چھلکے سے گودام یا بادام کا نکلنا ہوتا ہے نا، اندر کی چیز، سینے میں جو نیت اور ارادے اور جو موٹیوز ہیں وہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دین کا کام کرنے والا یا ہر جو دین کا لبادہ اڑا ہوا آئے گا وہ اچھی نیت اور اللہ کے لیے ہی کر رہا ہو، سمجھے؟ اندر کی اصل چیز باہر نکال لی جائے گی، کہ اگر دین کے لبادے سے میں بھی اوڑھ کر انسان دنیا ہی کمانے کی نیت رکھا ہوا آئے گا، تو وہاں پر
کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا. اچھی نیت و ارادے بھی نکال لیے جائیں گے، ان کو بھی نکال لیا جائے گا کہ اگر اچھی نیت بھی تھی اور عمل نہ کر سکا انسان تو اس پر بھی انسان کو اجر ملے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور بے شک تیرا رب، یقیناً اس دن تیرا رب پوری طرح باخبر ہوگا. یومئذ اس دن، یعنی قیامت کے دن کی طرف میں نے بتایا تھا یومئذ کا اشارہ ہوتا ہے. لخبیر البتہ باخبر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو تو ابھی بھی خبر ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد یہی کہ اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کو ان کا اجر دے گا، بدلہ دے گا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے آرام کی جگہ جو ہے نا، اصل میں وہ کون سی جگہ ہے؟ اصل آرام کی جگہ جو ہے وہ ہمارے اصل گھر میں ملے گی جا کر. یہ دنیا کا گھر نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے ملا ہے گا، ایک عارضی رہائش گاہ ہے ہماری. قرآن مجید میں آتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں گے. انہیں سب سے زیادہ شدت میں سے کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں دوڑنے کو سب سے زیادہ فخر کا کام محسوس کرتے ہیں. تو وہ کام جو ان کو اللہ کے قریب کرے، تو بھلے اس کام میں انہیں تکلیف بھی ہو، ان کی پیروں سوج بھی جائیں، ہانپ جائیں، کانپ جائیں، پیروں سے چنگاریاں نکلیں، آس پاس کے ماحول میں گرد و غبار ہو، لیکن وہ پھر بھی چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں بلکہ اس راستے میں، اور اسی میں ان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے گا. ان تکلیفوں میں آپ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی غزوات اور ان دنوں کی محنت دیکھیں کڑی، اور ان کے دلوں کا سکون کا حال دیکھیں کیا تھا. تو اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، وہ جان ہے، مال ہے، علم ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اولاد ہے، سب لگا کر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ ہے گا. جب تک سب کچھ نہیں لگائیں گے تو پھر یہی بات ہے کہ ہمارا شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس کس چیزوں سے محبت کرتے ہیں. اپنے ظاہری عمل کو دیکھیں اور اس کی نیت کو بھی دیکھیں کہ میں کیا نیت رکھتی ہوں، کیا پلاننگ کر رہی ہوں. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے گا. ایک گھوڑے کو دیکھ لیں، گھوڑا کیا کھاتا ہے گا، کیا پیتا ہے گا، کہاں رہتا ہے گا. گھوڑے سے یہاں پہ کروایا گیا ہے نا ہمیں، تو گھوڑا کو مالک کیا کھلاتا ہے گا. اور ہم دیکھیں ہم کتنی نعمتیں پائی ہوئی، ہم نے کیا کچھ نہیں کھاتے ہیں گے، کیا کچھ نہیں ہم نے پہنا ہے گا اب تک. اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک کی وارڈروب اور الماریوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں گے. اپنے فریج کو دیکھ لیں، اپنی کبرڈ شیلفس کو دیکھ لیں ہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے گا. ہم جانوروں کی سطح پہ زندگی نہ گزاریں. جانوروں کو تو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اشرف المخلوقات بنایا ہے گا. ہم کیا کوشش کر رہے ہیں گے؟ کیا ہماری کوشش بھی بس جانوروں جیسی ہے کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر بن جائے، ایک اچھی آرام دہ لائف ہو جائے، بچے ہو جائیں، بچے اچھی جگہ پڑھ لیں، سیٹل ہو جائے، بس؟ ایک امت کے ہوتے ہوئے، ایک دین کو ماننے والے ہوتے ہوئے ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں، کوشش کریں، محنت کریں. اور اللہ نے جو اتنی ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں گی، تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں گے؟ تو یہاں گھوڑا اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن جو کچھ انسان کے پاس ہے، اب انسان اندازہ لگائے کہ گھوڑے کو وہ سب نہیں ملا ہے گا جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے گا. اپنے روٹین پہ غور کریں، کتنا آج تک ہم گھومنے کے لیے نکلے ہیں اور کتنا اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں، خود بتائیں. رات، دن، ہفتے، سال کتنے گزر گئے، کتنے میں نے اپنے گھومنے میں، پھرنے میں، اپنی دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں لگا، اور کتنے اللہ کی راہ میں لگائے میں نے. تو اصل میں سکون جو ہے وہ دلوں کو اللہ کی راہ میں ملتا ہے گا. اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ہی دلی طور پہ سکون حاصل کریں گے. تو یہ صورت ہمیں اللہ کی طرف دوڑنے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے دوڑیں. اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں گی، اس کی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ عمل بھی نظر آئے، عملی طور پہ اللہ کے راستے میں خود کو لگانے کی فکر ہو. ہماری نیتیں بھی کھنگالی جائیں گی، سب کچھ اس دن باہر نکال لیا جائے گا. اور یہ حصلہ ما فی الصدور میں جو ہے نا کہ سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. تو انسان ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پہ تو ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے گا، لیکن اندر تک کا کیا حال ہوگا. کیونکہ جہنم کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھڑکایا جائے گا تو ایک
عالم سے، ایک شہید سے اور ایک سخی سے، کہ وہ بظاہری طور پہ تو وہ شہید ہوا، ظاہری طور پہ تو وہ ایک عالم تھا، قاری تھا اور سخی تھا، لیکن اندر اس کا کیا نیت تھی، اندر اس کے کیا چل رہا تھا، کہ وہ کس چیز کی محبت میں اور کس چیز کی چاہت طلب میں گرفتار تھا۔ تو اس کتاب کے لیے وقت نکالیں، اس کتاب کے لیے دوڑنے والے بنیں۔ یہ کتاب ہی ہمیں اندر سے باہر تک چینج کر کے رکھ دیتی ہے گی۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آتا ہے کہ اس کتاب کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کتاب آپ کو تبدیل کر سکتی ہے گی۔ اگر واقعی میں ہمارے اندر خلوص ہے، ہم اللہ سے محبت کے ساتھ اللہ کے اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں خشیت الہی اور ہم سب کے عمل میں وہ تقویت عطا فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں چاہ رہے ہیں کہ بندہ میرے راستے میں دوڑے گھوڑوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔